دمدار سیارے یا دمدار ستارے کومیٹس چھوٹے اجرام میں فلکی ہوتے ہیں جن کا قطر عموماً چند کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوتا، اور دمدار ستارے کو انگریزی میں کومیٹ کہا جاتا ہے۔ کومیٹ لاطینی زبان کا لفظ کومیٹا سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے لمبے بالوں والی۔ دمدار ستارے میں خود روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج کی روشنی کو منعکس کرتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے منجمد مادوں سے بنے ہوتے ہیں اور ان کے گرد گیسی غلاف ہوتا ہے۔ ان کا مقام ستاروں کے برخلاف تبدیل ہوتا رہتا ہے اور یہ سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ اگرچہ ان کا محور حد سے زیادہ بیضوی ہوتا ہے، اس لیے کبھی تو یہ سورج کے بالکل قریب آ جاتے ہیں اور کبھی پلوٹو سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ ان کی رفتار سورج کے فاصلے کی بنیاد پر تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ جب یہ سورج کے بالکل قریب ہوتے ہیں تو ان کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے سورج سے دور ہوتے جاتے ہیں ان کی رفتار کم ہوتی جاتی ہے۔ دمدار ستارے کے 3 حصے ہوتے ہیں: سر، قلب، دم۔ دمدار سیارے کا مادہ نہایت ہی لطیف ہوتا ہے، اس وجہ سے دمدار سیارے کے جسم میں تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی دم بہت لمبی ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض دمدار سیاروں کی دم کروڑوں میل لمبی ہوتی ہے۔ قلب کے آگے ایک دھندلا سا مادہ ہوتا ہے۔ دمدار کی دم ہمیشہ سورج کے مقابلے میں دور رہتی ہے، چاہے وہ سورج کی طرف آ رہا ہو یا سورج سے دور جا رہا ہو۔ جب کوئی دمدار سیارہ اندرونی نظام شمسی کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو سورج کی حدت کے باعث اس کی سطح پر تصعید اور آئن سازی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بخارات اور ذرات دمدار سیارے سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور گرد اور بخارات پر مشتمل ایک لمبی سی دم بناتے ہیں جو برنا آنکھ سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ کم دورانیہ والے دمدار سیارے ہر 200 سال یا اس سے بھی کم عرصے میں نمودار ہوتے ہیں، جبکہ لمبے دورانیے والے سیارے ہزاروں سال میں ایک بار دکھائی دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آتے کہاں سے ہیں؟ تو ان کے آنے کے 3 مقامات ہیں۔ ایک تو نظام شمسی کے باہر سے، دوسرا اور تیسرا مقام نظام شمسی کے اندر ہی ہے، کیونکہ نظام شمسی کی حد بہت وسیع ہے اور ہم سیارہ نیپچون کے آگے ابھی تک بمشکل ہی دیکھ پائے ہیں، اس لیے ہم سیارہ نیپچون کو ہی حد مان لیتے ہیں۔ لیکن اس سے آگے بھی بونے سیارے ہیں، جیسے کہ پلوٹو اور نیپچون کے آگے ساتھ ہی کوئپر بیلٹ ہے۔ کچھ دمدار سیارے وہاں سے آتے ہیں اور اسے آگے بڑھیں اور نظام شمسی کی حدود کی طرف جائیں تو اورٹ کلاؤڈ ہے، جو کہ دمدار سیاروں پر مشتمل ہے، جو کہ سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں، لیکن ان کے چکر بیضوی ہیں، اس لیے ایک سیارہ سورج کے قریب سے کافی عرصے بعد گزرتے ہیں۔ بعض پرانے دمدار سیارے بارہا سورج کے قریب سے گزرنے کے باعث اپنے منجمد مادے کھو چکے ہیں اور صرف ان کا چٹانی مرکز باقی بچا ہے۔ انہیں اکثر سیارچوں کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔